جتنی بڑی مشکل ہو، جتنے بھی پیسے چاہیے ہو، بس اللہ پاک کے یہ دو معجزاتی اور انتہائی طاقتور نام پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور تکلیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان کو آتی ہے۔ کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھ اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ اسی طرح غموں اور پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ کہف میں فرمایا، اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام، یا قادر یا نافع، جو بڑا اثر رکھتے ہیں۔ جو خوش دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو ناظرین، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ، اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ 2 نام، یا قادر یا نافع، فوراً اس کے ورد شروع کر دے۔ انشاءاللہ تعالی ناظرین، اس کے کرنے سے کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی غم ہوگا، کوئی بھی تکلیف ہوگی، انشاءاللہ تعالی فوراً دور ہو جائے گی۔ مگر پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی غم، کوئی بھی پریشانی آئے تو فوراً یا قادر یا نافع کا ورد شروع کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی بھی حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ اہل مغرب نے اسلام میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کر رکھا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس طرح کے حقوق اسلام نے خواتین کو دیے ہیں، اس کا تصور دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن و حدیث کے تعلیمات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہترین خاوند اس شخص کو قرار دیا گیا جو اپنے اہلیہ کے تمام ضروریات اپنے حیثیت کے مطابق پوری کرتا ہے۔ اسلام میں دعوت کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ مرد کے پاس یہ اختیار نہیں کہ چاہے تو اپنی اہلیہ کے اخراجات اٹھائے اور چاہے تو اس پر ہی ان کا بوجھ ڈال دے، بلکہ اس پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اہلیہ کا اخراجات کا مناسب طور پر اہتمام کرے۔ البتہ اسے یہ گنجائش بھی دی گئی ہے کہ وہ اپنے بسط کے مطابق جتنا ممکن ہو خرچ کرے، خصوصاً جب کوئی خاتون بچی کی پرورش کر رہی ہو تو اس کی تمام ضروریات کا بہترین ممکن طور پر خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام نے گھریلو مسائل کے بطریق احسن حل کرنے کے لیے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ محدود ذرائع والا خاوند اپنے اہلیہ پر اپنے محدود ذرائع کے مطابق اخراجات کرے، اور جو صاحب حیثیت ہے اس پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حیثیت کے مطابق کھل کر خرچ کرے۔ یعنی مرد بخل سے کام نہ لے، بلکہ جہاں تک اس کی گنجائش ہو اہلیہ کی جائز ضروریات کے لیے بخوشی خرچ کرے۔ مزید اس طرح اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔